السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کا یہ واقعہ میرے پیارے غوث اعظم اور ایک ہندو عورت کا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک مسلمان تھا جو کہ وہ ایک ہندو عورت کو دل دے بیٹھا جو کہ اس کی بستی میں رہتی تھی، اور اس کی بستی میں زیادہ تر آبادی ہندوؤں کی تھی۔ ایک مرتبہ اس کا شوہر اس کو لے کر میکے جا رہا تھا۔ اس نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، سجی سنوری تھی۔ جب اس عاشق نے اس عورت کو دیکھا تو اس نے چاہا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے مل جائے۔ جیسے کہ وہ ہندو اپنی بیوی کو لے کر باہر نکلا تو وہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ دونوں میاں بیوی جنگل کی طرف چلے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، جبکہ وہ خود اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار تھا، اور اس نے ان دونوں کے پاس آ کر بہت ہی عجیب و غریب انداز میں کہا کہ بھائی، مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ تم دونوں پیدل سفر کر رہے ہو۔ اگر تم برا نہ مانو تو میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، مدد بھی ہو جائے گی اور میرے دل کو تسلی بھی ہو جائے گی کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بستی کے دو لوگ پیدل چل رہے ہیں۔ میں تیز رفتار کے ساتھ تمہاری منزل تک پہنچا دوں گا۔ وہ ہندو کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ہم پیدل ہی ٹھیک ہے، ہم پیدل ہی سفر کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ صاف انکار کر رہا ہے تو پھر اور میٹھے انداز میں کہنے لگا کہ چلو، تمہیں خود نہیں بیٹھنا ہے تو اپنی بیوی کو ہی اجازت دے دو کہ وہ میرے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ دیکھو، بیچاری تھک گئی ہے، اتنا لمبا سفر ہے، ایک عورت ذات ہے، نازک سی عورت ہے، کیسے چلے گی؟ ہندو شوہر کو اس شخص کی نیت پر شبہہ ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میری بیوی میرے ساتھ ہی چلے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ وہ دیکھتا رہا اور سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، کون سی چال چلوں؟ پھر دوبارہ پیچھے گھوڑا دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور کہنے لگا دیکھو، تمہیں اپنی تو فکر نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے ہو۔ وہ ہندو کہنے لگا نہیں، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اگر تم محبت کرتے ہو تو اسے گھوڑے پر بیٹھنے کی اجازت دے دو۔ دیکھو، اس کے پیروں پر تو کانٹے چبھ رہے ہیں، اس کے پیر تو دیکھو زخمی ہو چکے ہیں۔ ہندو عورت کے شوہر نے اس کی نیت کو دیکھ لیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ضمانت دے دو کہ کسی قسم کی خیانت بغیر میری بیوی کو منزل تک پہنچا دو گے۔ تم لگتے تو مسلمان ہو، اور مسلمان تو اپنی زبان کے پکے ہوتے ہیں۔ کیا تم اس جنگل میں میرے لیے کوئی زبان لا سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہاں پر اس وقت تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ کسی کو ضمانت کے لیے لاؤ۔ کوئی ایسا جنگل میں کون انسان آئے گا جس کو میں ضمانت بتاؤں؟ وہ ہندو عورت جو اب تک خاموش تھی، اس نے جھٹ سے کہا کہ کیوں نہیں، تم ضمانت دے سکتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا پر کس کی؟ وہ عورت کہنے لگی وہی مسلمان جو 11ویں والے ہیں، بڑے پیر صاحب یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ تم لوگ ان کو بہت مانتے ہو، تم انہی کی ضمانت دے دو۔ اگر تم ان کی ضمانت دے دو گے تو میں تمہارے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مسلمان اولیاء اللہ کو نہیں مانتا تھا، بلکہ اس کے دل میں بہت زیادہ کھٹک تھی۔ اللہ والوں کے لیے ولیوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے شیطان کی باتوں میں آ کر کہنے لگا ٹھیک ہے، میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حاضر ناظر جان کر ان کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی تو وہ میرا گلا پکڑیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب اس عورت نے سنا تو اپنے شوہر سے کہنے لگی اب آپ مجھے اجازت دے دیں، اب مجھے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہم بحفاظت منزل تک پہنچ جائیں گے۔ شوہر بیوی کا یہ عقیدہ دیکھا تو اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے، میری بیوی کو اپنے گھوڑے پر سوار کر دو۔ وہ آدمی مکروہ ہنسی کے ساتھ
اس کو گھوڑے پر بٹھایا۔ وہ عورت اس آدمی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گئی اور آدمی پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ اس مسلمان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اسی وقت اس نے اپنی تلوار نکالی، اس کے شوہر کی گردن اڑا دی۔ مار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن دور جا گری۔ اس کا شوہر مر چکا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیا۔ عورت غم سے نڈھال سی ہو گئی، بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں لے جا رہا ہوں اور تمہارے شوہر کو صحیح سلامت رہنے دوں گا؟ کتنے دنوں سے میری تم پر نظر تھی، تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، سیدھی طرح سے حاصل تو نہ ہوئی، اس لیے تمہارے شوہر کو مارنا پڑا۔ بنا وجہ تمہارا شوہر تمہاری وجہ سے مر گیا۔ وہ عورت اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی بلکہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بار بار پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ کہہ تو دیا ہے کہ تمہارے شوہر کی گردن اڑ چکی ہے، اب وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھ سکتی، میں تو غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہی ہوں جس کی ضمانت تم نے دی ہے، وہ میری مدد کو ضرور آئیں گے۔ اس کے یقین کو دیکھ کر وہ مسلمان زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے زوردار قیقی لگائی اور کہا، تم جس کا انتظار کر رہی ہو انہیں اس دنیا سے گزرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، اب وہ بھلا اتنے سالوں کے بعد کہاں سے آئیں گے؟ میں نے تو ایسے ہی ان کا نام لے لیا تھا، میں ان کو نہیں مانتا، کسی بھی ولی کو نہیں مانتا۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ وہ بزرگ آگے بڑھ کر اس عاشق کا سر قلم کر دیا، پھر اس عورت کو اس جگہ لائے جہاں اس کے شوہر کٹا ہوا تھا۔ وہ بزرگ کون تھے وہ عورت نہیں جانتی تھی۔ اس بزرگ کا چہرہ اس عورت کو نظر نہیں آ رہا تھا، نورانی چہرہ تھا، دیکھ نہیں پا رہی تھی، بلکہ وہ عورت تو ہوش گنوا بیٹھی تھی، بیگانی تھی، وہ تو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ مسلمان مر چکا ہے اور وہ بزرگ اس کے شوہر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا مانگنے کے بعد اس کے شوہر کا سر جڑا دیا۔ جڑانے کے بعد کہا، اٹھ اٹھ اللہ کے حکم سے۔ ہندو اسی وقت اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہ بزرگ وہاں سے غائب ہو گئے۔ پھر میاں بیوی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے، یہ کون ہے؟ اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ تو نہیں ہے؟ ہندو کہنے لگا، جہاں تک میری معلومات ہے اٹھ اللہ کے حکم سے، یہ عربی کا جملہ ہے، یہ کہنے والے شخص غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ہم نے ساری زندگی بھوتوں کی عبادت کی، بھوتوں کی پوجا کی۔ تمہارا عقیدہ کہ تمہاری محبت کہ تم نے اللہ کے ولی کو چاہا کیونکہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتی لیکن صرف اس کے ولی کو مانا تو وہ مدد کو آئے۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں، اگر ہم اس جگہ جانے کے بجائے جہاں ہم جا رہے تھے واپس اپنے گھر کو لوٹ جائیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو کیا ہوگا؟ عورت نے کہا کہ میں یہی کہنا چاہتی تھی، آپ کے ڈر سے میں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا، اور جب میں نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو مانا دل میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں۔ اب آپ کی اجازت ہو تو دونوں کلمہ ضرور پڑھیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ واپس اپنے گھر کو آ گئے اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا۔ حضور غوث اعظم کے چاہنے والے مسلمان ہو چکے تھے، سبحان اللہ۔ تو دوستوں، آج کا یہ پیارا واقعہ میرے پیارے غوث اعظم کا آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔